یہ بالکل سچ اور حق ہے کہ مفتی صاحب کے دور میں میواتی طلبہ مدرسہ امینیہ کو دیگر سبھی اداروں پر ترجیح دیتے تھے۔ میواتی طلبہ کے کثرت رجوع کا ہی اثر تھا کہ حضرت جی مولانا محمد الیاس کاندھلوی مدرسہ امینیہ کو اپنا مدرسہ کہتے تھے۔ مفتی صاحب متحدہ ہندوستان کے صف اول کے مفتی تھے۔ ملک بھر سے ان کے یہاں استفتاء آتے، اہل میوات نے بھی بڑے پیمانے پر ان سے مسائل دریافت کیے۔ اب تک کی تحقیق و جستجو کے نتیجے میں ہمیں مفتی محمد کفایت اللہ دہلوی کے میواتی تلامذہ تقریباً 35 ملے ہیں۔ مفتی صاحب نے میوات کے کئی اسفار کیے، ان میں 1941 کا نوح میوات کا عظیم الشان تبلیغی اجتماع تاریخی اہمیت رکھتا ہے۔ مفتی صاحب نے اس اجتماع کو اپنی زندگی کا سب سے مبارک اجتماع قرار دیا۔ تبلیغی تحریک کے ابتدائی دور میں جب حضرت مولانا محمد الیاس نے میوات سے جماعتیں تیار کی اور انہیں علماء کی خدمت میں بھیجنے کا فیصلہ کیا تو سب سے پہلے ان کی حاضری مفتی محمد کفایت اللہ دہلوی کی خدمت میں کرائی گئی۔ میوات میں بہن اور بیٹیوں کو وراثت نہ دینے کی جاہلانہ رسم کو ختم کرانے کے لیے مفتی محمد کفایت اللہ دہلوی کے فتاوی نے فیصلہ کن کردار ادا کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مقالہ کا عنوان آپ سن چکے ہیں، کافی طویل مقالہ ہے، میں چند چیزیں ذکر کر رہا ہوں۔ حضرت مفتی صاحب کے میواتی تلامذہ، حضرت مفتی صاحب کے تلامذہ کا ایک طویل سلسلہ ہے، ہند و بیرون ہند اس سلسلے کی کڑی پہنچی ہوئی ہے۔ اس ذیلی عنوان کے تحت حضرت مفتی صاحب کے میواتی تلامذہ کا ذکر مقصود ہے۔ یہ بالکل سچ اور حق ہے کہ مفتی صاحب کے دور میں میواتی طلبہ مدرسہ امینیہ کو دیگر سبھی اداروں پر ترجیح دیتے تھے۔ میواتی طلبہ کے کثرت رجوع کا ہی اثر تھا کہ حضرت جی مولانا محمد الیاس کاندھلوی مدرسہ امینیہ کو اپنا مدرسہ کہتے تھے۔ حضرت مفتی صاحب کے میواتی تلامذہ جتنے بھی ہوئے سب نادرائے روزگار ہوئے۔ ان کی صلاحیتوں اور ذہنی ارتقاء نے دنیا کو حیران کر دیا تھا۔ وہ جہاں داعی و مبلغ کی حیثیت سے جانے گئے، وہیں بہترین مدرس و مصنف کے طور پر بھی متعارف ہوئے۔ ان میں خطیب و شاعر بھی ہوئے۔ عربی زبان و ادب میں ان کا قد بہت اونچا تھا۔ انہوں نے دعوتی و تبلیغی، تدریسی و تعلیمی، علمی و ادبی، تالیفی و تصنیفی، تقریری و تنظیمی میدانوں و مقام بلند حاصل کیا جس پر زمانہ فخر کرتا ہے۔ ان میں کا ہر ایک اپنی ذات میں ایک انجمن اور ایک مکمل ادارہ تھا۔ انہوں نے حضرت مفتی صاحب کی علمی و روحانی تربیت سے فیضیاب ہو کر اس خطے میں قرآن و سنت کا چراغ روشن کیا، دنیا بھر میں دعوت و تبلیغ کا علم بلند کیا۔ انہیں شاگردوں نے دعوت و تبلیغ کے پیغام کو عرب دنیا تک پہنچایا۔ میوات کی دھرتی ہمیشہ ان پر نازا رہے گی اور حضرت مفتی صاحب کی ممنون و شکر گزار کہ انہوں نے یہاں علم و عرفان کی شمع روشن کی۔ اب تک کی تحقیق و جستجو کے نتیجے میں ہمیں مفتی محمد کفایت اللہ دہلوی کے میواتی تلامذہ تقریباً 35 ملے ہیں، جن میں کے چند مشہور اور بڑے نام یہ ہیں: مولانا امام الدین خاں میواتی، مولانا عبدالسبحان خاں میواتی، مولانا عبدالغفار خاں میواتی، مولانا حبیب اللہ خاں میواتی، یہ بہت سارے نام ہیں۔ میوات کے بڑے اجتماعات میں شرکت۔ مفتی صاحب نے میوات کے کئی اسفار کیے، ان میں 1941 کا نوح میوات کا عظیم الشان تبلیغی اجتماع تاریخی اہمیت رکھتا ہے۔ مفتی صاحب نے اس اجتماع کو اپنی زندگی کا سب سے مبارک اجتماع قرار دیا۔ اسی طرح 1951 میں دیہانہ مالب میوات کی جمعیت علماء کانفرنس میں بھی مفتی صاحب اور اکابر علماء شریک ہوئے، جن کی زیارت اہل میوات کے لیے بڑے شرف کی بات تھی۔ تبلیغی تحریک کے ابتدائی دور میں جب حضرت مولانا محمد الیاس نے میوات سے جماعتیں تیار کی اور انہیں علماء کی خدمت میں بھیجنے کا فیصلہ کیا تو سب سے پہلے ان کی حاضری مفتی محمد کفایت اللہ دہلوی کی خدمت میں کرائی گئی۔ مفتی صاحب بہت خوش ہوئے اور فرمایا، اب کوئی کیا کہے گا، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ اسی نوعیت کی ایک تاریخی مجلس جامع مسجد دہلی میں اس وقت ہوئی جب حضرت مفتی صاحب، حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی اور حضرت مولانا محمد الیاس نے میواتی جماعتوں کو روانہ کیا۔ یہ 1934 کی بات ہے۔ آخری بات، فتاوی اور مسائل کے لیے اہل میوات کا رجوع۔ مفتی صاحب متحدہ ہندوستان کے صف اول کے مفتی تھے۔ ملک بھر سے ان کے یہاں استفتاء آتے، اہل میوات نے بھی بڑے پیمانے پر ان سے مسائل دریافت کیے۔ حضرت مولانا عبداللہ میواتی مالپوری میوات کے بڑے علماء میں ہوئے ہیں۔ انہوں نے میوات کی رسومات و خرافات کے خلاف ایک زبردست مہم چلائی تھی۔ جب یہاں اس کی مخالفت ہوئی تو مولانا نے مخالفت پر قدغن لگانے اور کام کو مضبوط طریقے سے آگے بڑھانے کے لیے ملک کے معتبر و مستند اداروں اور ان کے مفتیان کرام سے رجوع کیا۔ ظاہر سی بات ہے کہ ان دنوں حضرت مولانا مفتی محمد کفایت اللہ دہلوی کا فقہ و فتاوی میں جو مقام تھا وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں تھا۔ اس لیے مولانا عبداللہ میواتی نے حضرت مفتی صاحب سے بھی رجوع کیا، جس کے بعد مہم مضبوط بھی ہوئی اور لوگ مفتی صاحب کے فتاوی دیکھ کر اس مہم کا حصہ بن گئے۔ وہ سبھی استفتاء اور ان کے جوابات آج بھی مدرسہ عبدیہ مالپور کے کتب خانے میں محفوظ ہیں۔
ایک بات یہ ہے کہ یہ تمام فتاوا جو مالپور عبدیہ مدرسے میں موجود ہیں یہ کفایت المفتی میں طباعت نہیں ہوئی ہے ان کی. ان میں سے بعض کو مولانا عبداللہ کے فرزند مفتی رشید احمد میواتی نے اپنے والد کی سوانح حیات محی السنہ میں بطور تمثیل ذکر بھی کر دیا ہے. اسی طرح میوات میں بہن اور بیٹیوں کو وراثت نہ دینے کی جاہلانہ رسم کو ختم کرانے کے لیے مفتی محمد کفایت اللہ دہلوی کے فتاوا نے فیصلہ کن کردار ادا کیا. اس کے نتیجے میں بڑی تعداد نے شرعی وراثت دینا شروع کی. حضرت مفتی صاحب کے مجموعہ فتاوا کفایت المفتی میں بے شمار ایسے فتاوا درج ہیں جن کے مستفتین مستفسرین میواتی ہیں. ان کی تعداد اتنی ہے کہ اگر انہیں یکجا جمع کیا جائے تو ایک کتاب تیار ہو جائے. ایسا بھی ہوا کہ مسائل کے لیے مفتی صاحب سے رجوع کیا گیا مگر وہ استفتاء مجموعہ فتاوا میں درج نہ ہو سکے. وآخر دعوانا جو فتاوے کفایت المفتی میں شائع نہیں ہوئے ہیں، آپ جب مقالہ شائع ہو تو ان کی تعداد لکھیے گا اس میں، تاکہ اندازہ ہو کہ کتنے غیر مطبوعہ فتاوے بھی موجود ہیں.